عذاب سے کس ذریعہ نجات حاصل ہو سکے گی؟ سو اللہ کا فضل ہوا، ایک مرتبہ پھر خواب میں اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی تو میں نے اللہ سے عرض کر دی، جواب میں اللہ نے مجھے صبح و شام وظیفہ پڑھنے کے لیے اور میرے عذاب میں آخرت میں نجات مل جائے گی، اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ اب یہ شعر سنو جو اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا۔ وہ شعر کیا تھا؟ سبحان اللہ الابد الابد، سبحان اللہ الواحد الاحد، سبحان اللہ الفرد الصمد، سبحان اللہ رافع السماء بغیر صمد۔ اب یہ پوری دعا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدے حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا بتلائی تھی جو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنی۔ میں نے کہا ابھی تو کعبے میں ایک ٹانگ پر عبادت کر کے پوری قیامت تک آنے والے اپنے ماننے والوں کو انہوں نے معاف کروا لیا، تو اب کیا ان کو کیا فکر ہے؟ اما جب امت معاف کر دی جا رہی ہے تو امام تو بدرجہ اولا معاف ہونا ہے، تو یا تو وہ صحیح ہے۔ لیکن خیر کہتے ہیں نا گپ چھوڑنے والوں کو عقل نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ دیکھیں، اور اعوذ باللہ یہ دیکھیں امام ابو حنیفہ پر اس طرح بدعقیدگی کا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بری ہیں اس بات سے۔ کہتے ہیں یہ امام صاحب نے نبی کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا ہے، اور یہ وہ نذران عقیدت ہے جس کو پڑھنے کے بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو بریلوی دوسرے حنفی لوگ ہیں ان میں اور امام صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثے ہیں، کیا ہے؟ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یعنی اے سرداروں کے سردار ہم آپ کے حضور آئے ہیں، آپ کی خوشنودی کے امیدوار ہیں، آپ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے حبیب نے یہ بتلایا تھا کہ میری پناہ طلب کرو، انما لا یستغاث بی، مجھ سے پناہ نہیں مانگی جاتی ہے، پناہ مانگی جاتی ہے تو صرف اللہ وحدہ۔ اور سنو کہتے ہیں واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواک، انت الذی لولاک ما خلق امرؤ، انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک، انت الذی لما توسل آدم من ذلۃ بک فاز وهو اباک۔ کہتے ہیں کہ آپ اگر نہ ہوتے تو پھر اللہ کی قسم آپ بہترین خلائق ہیں، میرا دل صرف آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، آپ کے سوا کسی کا طلبگار نہیں ہوں، اگر آپ نہ ہوتے تو پھر کوئی شخص پیدا ہی نہ ہوتا، یہ دنیا ہی نہ بنائی جاتی، یہ مخلوقات ہی نہ پیدا کیے جاتے، یہ صرف آپ کی وجہ سے سب پیدا کیے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جب آدم نے آپ کا وسیلہ اختیار کیا اور اپنی غلطی پر معافی مانگی تو وہ کامیاب ہوئے جو آپ کے جد بزرگوار ہیں، اور آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے وسیلے سے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تو ان کی آگ سرد ہو گئی اور وہ آگ آپ کے نور کی برکت سے بجھ گئی۔ استغفر اللہ۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے بتاؤ، حضرت جبریل اس امام التوحید کی خدمت میں آئیں اور کہیں کیا کوئی مدد ہے، بولو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے آئے تھے کہ میرا خلیل آگ میں منجنیق پہ بیٹھا ہوا ہے، آگ میں جانے والا ہے، امتحان پہ امتحان لیا جا رہا ہے، اس حالت میں بھی اپنا اللہ حضرت ابراہیم کو معاف نہیں کر رہا، امتحان لے رہا۔ ابراہیم جاؤ، جبریل جاؤ امتحان لو۔ جبریل نے کہا بولو مدد چاہتے ہو، ہم تمہیں یہاں سے ایسی جگہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کہ آپ کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ لیکن اس وقت حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تیرے مدد کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے میرا محافظ میرا اللہ ہی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ فرما رہے ہیں، اور میں دیکھو میرے اوپر الزام نہیں لگانا، میرے اوپر الزام نہیں لگانا، میں یہ نہیں مانتا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، لیکن اگر یہ امام ابو حنیفہ کے اشعار ہیں تو امام صاحب پرلے درجے کے بدعتی نعوذ باللہ اور مشرک تھے، اور یہ مشرک کسی کا امام۔ سنو یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ اس ابو الحقانی کی بات ہے جس نے اپنی اس کتاب میں مناقب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں یہ امام اتنا بدعقیدہ نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا، اس امام کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ وَبِكَ الْخَلِيلُ دَعَا فَعَادَتْ نَارُهُ بَرْدًا وَقَدْ خَمَدَتْ بِنُورِ سَنَاكَ وَدَعَاكَ أَيُّوبٌ لِذُرِّ مَسَّهُ فَأُزِيلَ عَنْهُ الضُّرُّ حِينَ دَعَاكَ وَبِكَ الْمَسِيحُ أَتَى بَشِيرًا مُخْبِرًا بِصِفَاتِ حُسْنِكَ مَادِحًا لِعُلَاكَ وَهُودٌ وَيُونُسُ مِن بُهَاكَ تَجَمَّلَ وَجَمَالُ يُوسُفَ مِن ضِيَاءِ سَنَاكَ۔ کہتے ہیں
कि या अकरम अस्सक़लैन या कंज़ल वरा जुदली बेजूदिका वर्दिनी बेरिज़ाका व अना तामिउन बिलजूद मिनका वलम यकुन ले अबी हनीफता फिल अनाम सिवाका। कहते हैं कि और इमाम साहब फरमाते हैं कि आप ही के वसीले से इब्राहिम की आग सर्द हुई, हज़रत अय्यूब भी आप ही के वसीले से उन्होंने दुआ मांगी तो उनकी बीमारी दूर हुई, हज़रत मूसा भी आपके वसीले से उन्होंने भी हिमायत तलब की, हज़रत हूद और यूनुस ने भी आप ही के हुस्न से जीनत पाई और हज़रत यूसुफ का जमाल भी आप ही के जमाल बासफा का अक्स और परतो है। ए ताहा लक़ब आपको तमाम अंबिया पर बरतरी हासिल हुई। पाक है वो जिसने एक रात को अपने मलकूत की सैर कराई। अल्लाह की कसम है कमली वाले आपके औसाफ़े जमीला बयान करने से बड़े बड़े शोरा आजिज़ हैं। मेरे सरकार मेरा हकीर दिल आप ही का शैदा है और मेरे अंदर तो आप ही की मोहब्बत भरी हुई है। ए तमाम मौजूदात से बुजुर्ग बरतर, ए हासिल कायनात मुझे अपनी बख्शिशो अता से नवाजिए और अपनी मसरत खुशनूदी दीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह। कहते हैं मैं आपके जूदो करम का दिल से तलबगार हूँ। इस जहान में अबू हनीफा के लिए आपके सिवा और कौन है? क्यों अल्लाह नहीं है? अल्लाह कहाँ है? सुनो ए हिदायत के अलम सरबलंद मुश्ताकाने ज़ियारत के शौक़ बेहद के मुताबिक क़यामत तक अल्लाह का दुरूद व सलाम। ये इस तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में ये किताब लिखी गई, गुलू किया गया। अलमुहिम कहने का मतलब ये है अपने अपने इमामों के बारे में इस तरह गुल खिलाए गए। मेरे अजीज़ों, हम जब कहते हैं कि इमाम साहब इनसे बरी हैं और ये सब बदअक़ीदगी है, ये सब इमाम साहब के ऊपर तोहमत है, तो हमको बदमज़हब और लामज़हब के नाम से याद किया जाता है। और ज़रा सुनो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तालीम क्या है। आपसे पूछा गया कि इमाम साहब ये बतलाओ अगर आपका फतवा किताबुल्लाह या सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ हो तो आप क्या कहते हैं? कहने लगे इज़ा क़ुल्तु क़ौलन व किताबल्लाहि युख़ालिफ़ुहु क़ाल उतरुकू क़ौली बिकिताबिल्लाह। ऐ लोगों, अगर मैंने कोई ऐसी बात कही जो अल्लाह के किताब कुरान के खिलाफ हो तो मेरी बात को दीवार पे मार दो और किताबुल्लाह की बात को ले लो। फ़क़ीला इज़ा कान ख़बर रसूलिल्लाह, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो तो कहने लगे उतरुकू क़ौली ख़बर रसूलिल्लाह, मेरी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुकाबले में इनकार कर दो। फ़क़ीला इज़ा कान क़ौलुस सहाबा, अगर सहाबी की बात आपकी बात से टकरा रही है, कहने लगे युख़ालिफ़ उतरुकू क़ौली क़ौलिस सहाबा, नबी के सहाबा की बात के खिलाफ अगर मेरी बात जा रही है तो मेरी बात का इनकार कर दो और नबी के सहाबा के फरमुदात को ले लो। ये इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा इमाम जो इस तरह की अपनी, और मैं कहता हूं ये जितनी भी बातें गप कहाँ की गई हैं ये तमाम सब बातें हम इनकार करते हैं। क्यों? ये सब कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। ये इस इमाम के अकीदे के खिलाफ हैं, इसलिए हम उसका इनकार करते हैं। और एक जगह कहने लगे इज़ा जाअनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल अर्रासी वल ऐन, कहने लगे अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आती है तो ये मेरे सर आँखों पर है। वइज़ा जाअन असहाबी, और जब अल्लाह के नबी के सहाबा की तरफ से अगर कोई बात आती है तो हमारे नज़दीक उनकी बात भी हमारे सर आँखों पर है। लेकिन अगर कोई ताबई की तरफ से कोई बात आती है तो फिर हम उनसे बाकायदे बहस करेंगे। वनहनु रिजालुन वहुम रिजाल, हम भी मर्द हैं वो भी मर्द हैं, ताबई हैं तो क्या हुआ, फिर हम उनसे बहस करेंगे और जिसकी बात सच होगी उसकी बात को हम, ये तकलीद के खिलाफ एक ऐसा हथौड़ा है जो इमाम साहब दे रहे हैं कि अगर नबी की बात हो, कुरान हो तो कोई बात नहीं, हदीस हो तो कोई बात नहीं, सहाबी का कौल हो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो दर्जात हैं हम भी रिजाल हैं वो भी रिजाल हैं, फिर देखेंगे किसकी बात कुरान और सुन्नत से मिलती जुलती है, हमारे सर आँखों पे होगी। ये देखो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। और यही वो सुनहरी वसूल है और यही वो हजरत इमाम अबू हनीफा के फरमुदात हैं जिन्होंने अपने बयान से ये बतला दिया है कि ऐ लोगो, ऐ मेरे पीछे चलने वालों, ऐ मेरी तरफ अपनी निस्बत करने वालों, इन्हीं वसूलों को मिशाल राह बनाओ, यही हिदायतें, यही नूरे हिदायत हैं, इन्हीं को रोशनी का जरिया बनाओ जिनको इमाम अबू हनीफा ने अपनाया है। यही वो सुनहरी वसूल हैं जिनके ऊपर तमाम अइम्मे अहले सुन्नत वल जमात मुत्तफिक हैं, चाहे इमाम शाफई हों, चाहे इमाम अहमद बिन हंबल हों, चाहे इमाम मालिक हों, चाहे जो भी इमाम हों, सारे इन्हीं वसूलों पर मुत्तफिक हैं। और इसी तरह से जितने भी अइम्मा हैं ये तमाम सब इस बात के मुत्तफिक हैं। लेकिन अफसोस इनकी तरफ
طرف اپنی نسبت کرنے والے لوگوں کو اور امام صاحب کی طرف کیا، امام صاحب کی بیٹی کی طرف نسبت کرنے والوں سے میں درخواست کروں گا، حنیفہ کی طرف نسبت کرنے والوں کو کہ لوگو اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کیا لکھا، اس امام نے جو درس دیا کہ لوگوں قرآن و سنت کو لازم پکڑو، اس کے بجائے انہوں نے کیا لکھا، اٹھاؤ ہدایہ کا مقدمہ، اس ہدایہ کے مقدمے میں انہوں نے کیا لکھا، فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حنیفہ، کہ ریت کے ذروں کے برابر اس آدمی کے اوپر لعنت ہو جو ہمارے امام ابو حنیفہ کی کسی ایک بات کو رد کرے۔ استغفر اللہ۔ بتاؤ امام شافعی نے ایک نہیں سینکڑوں باتوں کو رد کیا ہے، لعنتی ہوئے۔ امام مالک نے رد کیا، لعنتی ہوئے۔ ہاں ہوئے نا، اس شعر کے مطابق تو ہوئے ہی۔ حضرت امام احمد بن حنبل، تو بتاؤ گستاخ میں یا حضرت؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اور کون کون لعنتی ہوتا ہے؟ ذرا یہ گالی کن کن لوگوں کی طرف جاتی ہے، ذرا اس کے میدان کو ذرا وسیع کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال یہ تو صحابہ کرام تک یہ لعنتیں نعوذ باللہ پہنچتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک اپنے اپنے مذہب کے تعلق سے مبالغہ کیا گیا، میں ابھی بتاؤں گا اور بھی۔ خیر، یہ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت تھی اور آپ کے بیانات تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، جن کا نام انس ابن مالک ہے، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور جن کی تاریخ پیدائش 90 ہجری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 10 برس کے بعد حضرت امام مالک پیدا ہو رہے ہیں، اور مقام پیدائش مدینۃ المنورہ ہے، المدینۃ المنورہ ہے، اور میدان اور وفات بھی مدینہ منورہ کے اندر ہوئی 179 ہجری کے اندر، 179 ہجری کے اندر، اور دفن بھی 80 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئے۔ اور آپ کی معرکۃ الآراء تصنیف الموطا ہے، جسے موطا امام مالک سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور آپ کے اساتذہ جو تھے اس میں آپ جو تھے وہ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے، اور امام مالک کے اساتذہ میں سے امام ابو حنیفہ کا بھی، امام ابو حنیفہ کے جو استاد تھے وہی اساتذہ امام مالک کے پاس بھی آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نافع یہ حضرت امام مالک کے استاذ تھے، محمد بن منقدر یہ بھی امام مالک کے استاذ تھے، اور بھی دیگر اساتذہ کی بہرحال فہرست ہے۔ اور ان کے شاگردوں میں اور اسی طرح امام عبداللہ ابن دینار، امام زہری، امام زبیر، امام حیا انصاری، ابو حازم ربیعۃ الرائے، ان سب سے یہ استاذ تھے جن سے حضرت امام مالک نے تفسیر اور حدیث کا علم حاصل کیا تھا۔ اور امام مالک نے ان کی سیرت میں آتا ہے 300 تابعین اور تقریباً 600 تبع تابعین ان کے استاد تھے، جن کی حدیثوں سے امام مالک نے استفادہ کیا تھا۔ اور آپ کی فضیلت اور جلالت علمی کی شان اور آپ کا درس حدیث کا عجیب و غریب عالم تھا کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ مسند درس پر بیٹھتے تھے، تدریس پر بیٹھتے تھے، تو آپ پہلے غسل کرتے، آنکھوں میں سرما لگاتے، کنگھی کرتے، خوشبو پہن، اور ہمیشہ اچھے کپڑے، صاف کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر پھر وہ مسند تدریس پر بیٹھتے تھے، اور پھر احادیث کا وہ درس دیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی محبت آپ کے سینوں میں تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح آپ کی باتوں کا بھی احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج خوب آزادیاں ہیں، جو جیسے چاہے وہ اپنے منہ میں آتا ہے نبی کی حدیث کا انکار کرے، نبی کی حدیث کا مذاق اڑائے، اپنے مولویوں کی باتوں کے اوپر عمل کرے، اور نبی کی حدیث کو چیگم کی طرح پھیلا کر اپنے مذہب اور اپنے نظریات اور خیالات کے مطابق بنے۔ لیکن اگر وہ دور ہوتا تو پیٹھ سرخ ہو جاتے، پیٹھ لال ہو جاتے۔ ہارون رشید کے زمانے میں حضرت ابو معاویہ الضریر جو دونوں آنکھوں کے اندھے تھے، جب انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ کے نبی کو کدو بڑا پسند تھا، تو ایک نوجوان محدث نے مضحکہ اڑایا تھا اور کہا تھا کدو کون سی سبزی ہے جس کی سلسلے میں آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی سبزی ہے؟ اس سے بھی بہتر سبزیاں ہوتی ہیں۔ یہ گستاخی کی تھی۔ ہارون رشید تڑپ گئے۔ ہارون رشید نے کہا خونی چمڑا بچھایا جائے۔ خونی چمڑا بچھایا گیا، ریت لائی گئی، اور کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے حدیث رسول کا مذاق اڑایا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔
تم حدیثوں کے جو بھی مذاق اڑاؤ، مولوی بن بن کر کے، پگڑ لپیٹ لپیٹ کر کے، تقریروں کچھ بھی مذاق اڑاؤ، یہ زبان بڑے قریب ہے، لیکن جب قیامت آئے گی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تب سارا معاملہ تمہارے سامنے آئے گا۔ پیغمبر اسلام کی حدیثوں سے مذاق نہ اڑاؤ، اس کی تعویلات نہ کرو، بلکہ بن وعن جیسے اللہ کے حبیب کا فرمان ہے اسی طرح سے عمل کرو۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ کسی کی بھی بات آپ کی بات کے خلاف ہے، ہو جائے، مدینے والے کی بات کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ، یہی کلمہ رسالت کا، کلمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان تھی، اور جب آپ کا انتقال ہونے لگا حضرت امام قعنبی وہ حاضر ہوئے، کہنے لگے امام مالک، اور رونے لگے آخری وقت میں۔ امام مالک کہنے لگے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو حدیثوں کی خدمت کی ہے، آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی کے شہر میں رہتے ہوئے؟ کہنے لگے میں یہ رو رہا ہوں، کہنے لگے واللہ لوددت انی ضربت بکل مسئلۃ افتیت بالرأی صوتا، واللہ آج میری یہ خواہش ہے کہ کاش میری پیٹھ لال کر دی جاتی میرے ان تمام فتووں کے مقابلے میں جو میں نے اپنی رائے سے دی ہیں، جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت سے پہلے میری پیٹھ